لیکن یہ کہ بالکل فارغ اور خالی رہ جانا، ایک یک روخی شخصیت، وہ اسلام کو مطلوب نہیں ہے۔ اسلام کو وہ شخصیت مطلوب ہے جو ایک طرف فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ اب دیکھیے وہاں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ ذکر کا ذکر ہے، اللہ کی یاد کا ذکر ہے، کوئی ذکر نہیں۔ لیکن دوسرا رخ کیا ہے؟ فی بیوت نذر اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں مراد ہے مساجد۔ مساجد کے بارے میں ایک قول نقل کیا حضرت عبداللہ ابن عباس کا امام راضی نے، یہ مساجد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نور کے مراکز ہیں، اور جس طرح تم آسمان پر ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہو، آسمان والوں کو زمین میں یہ مسجدیں جو ہیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ نور ربانی جو ہے در حقیقت جہاں اللہ کی یاد کی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، آسمان والے دیکھتے ہیں زمین کو تو وہاں یہ مسجدیں ستاروں کی مانند چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ فی بیوت نذر اللہ ان ترفع، انہیں بلند کیا جائے۔ مسجدوں کے بارے میں یہ ضرور ہے کہ ان کی ایک حیثیت نمایاں ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ تکلف تو نہیں ہے جو بھی ہمارے ہاں آج کل ہو رہا ہے، تسنع اور تکلف اور آرائشیں، یہ نہیں، سادہ، لیکن یہ کہ وہ محسوس ہونا چاہیے جو بھی آبادی ہے اس میں ایک نمایاں مقام معلوم ہو، نمایاں حیثیت نظر آئے۔ کبھی کبھی ٹرین پر سفر کرتے ہوئے یہ نقشہ نظر آتا ہے، کسی گاؤں کے پاس سے گاڑی گزر رہی ہے، کچے گھروں میں ہے لیکن ساتھ درمیان میں مسجد جو ہے وہ نمایاں نظر آ رہی ہے، وہ دوسرے گھروں سے بلند ہے، چاہے وہ کوئی زیادہ خود نہیں، کوئی بڑی عالیشان نہیں ہے، لیکن اپنی آبادی کے اعتبار سے اس کا جو ایک نمایاں حیثیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ فی بیوت نذر اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور پھر اس میں ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نام کی مالا جپی جائے۔ بالغدو والآصال، غدو جو ہے یہ مصدر ہے اس لیے اس کی جمع نہیں آتی، آصال اصیل کی جمع ہے، شاموں، اصیل کہتے ہیں شام کو، شاموں میں مراد یہ ہے کہ شام کے اوقات میں آپ کو معلوم ہے نمازیں متعدد ہیں، اور صبح کا نصف جو ہے دن، نصف النہار پر اگر آپ تقسیم کریں گے دن کو تو نصف النہار سے پہلے ایک نماز ہے، صرف فجر کی نماز، باقی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے خالی چھوڑ دیا ہے میرے اور آپ کے لیے، جو بھی دنیاوی دھندے ہیں، جو بھی کاروبار معاش ہے اس میں نہ لگیے۔ لیکن اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، جیسے ہی سورج ذرا ڈھلکا، ظہر آ گئی، اب عصر آ گئی، اب مغرب آ گئی، اب عشاء آ گئی، وہ تابڑ توڑ، اور آپ کو معلوم ہے سردیوں میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو چل میں آیا، ایک نماز سے فارغ ہوئے نہیں کہ دوسری نماز کا وقت تیار ہے، تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ لہذا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اب رجال کا لفظ آیا، وہ جوان مرد، ہمت کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ ایسے نو لگا لینا کہ کوئی شے جو ہے مانے نہ ہو سکے ذکر الہی میں اور نماز میں اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں، اس کے لیے بڑی ہمت درکار ہے۔ وہ جوان ہمت لوگ، وہ جوان مرد لوگ جنہیں غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت اور نہ ہی کوئی سودا لین دین عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، وہ اقام الصلاۃ اور نماز کی ادائیگی سے، وہ ایتاء زکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے، اور اس سب کے باوجود ان کے دلوں کا حال کیا ہے، ان کا تواضع جو ہے اللہ کے سامنے عاجزی، ان کا جس طریقے سے کیفیت اللہ کے سامنے ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، رقیق القلب ہے، ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن کے نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ ان کو جزا دے بہترین ان کے اعمال کا، ویزیدہم من فضلہ، اور اس جزا پر اضافہ کرے اپنے فضل سے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دینا تو پھر بغیر حساب دیتا، اس کے فضل کا پھر کوئی حساب نہیں ہے۔ جہاں تک اجر کا تعلق ہے وہ حساب سے ہے، لیکن فضل بے حساب، جتنا چاہے اللہ دے، کوئی اس کے ہاتھ کو روکنے والا نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ نور کے 5ویں رکوع میں پہلے ایک طویل آیت میں ماہیت نور ایمان اور اس کے دو اجزاء ترکیبی نور فطرت اور نور وحی، ان دونوں کے امتزاج سے نور وجود میں آیا جو قلب مومن کے اندر ایمان کی شمع روشن کرتا ہے۔ اس کے بعد اس ایمان کا عمل پر جو اثر پڑتا ہے اس کا ایک نقشہ دکھا دیا گیا۔ ان کی زندگی میں اصل شے، کس شے سے ان کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور نے فرمایا 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن کے کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 میں درمیانی شخص وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ جیسے ہی پکار آئی، جیسے کہ آدمی منتظر ہو، بے چینی ہو جاتی ہے، وقت ہو گیا ہے، اذان کی آواز نہیں آئی، لیکن جیسے آواز آئی بھاگا انسان اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی دکان کو چھوڑ کر۔ سعودی عرب میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ نہ شٹر بند کیا، نہ اپنے کوئی اور شے جو ہے کوئی تالا لگایا، بھاگ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں امن و امان تھا۔ اب مجھے معلوم نہیں کیا حالات ہیں، لیکن یہ نقشے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ چکے ہیں۔ منی ایکسچینجرز جنہوں نے میز لگائی ہوئی اور میز کے اوپر یہ ڈالر بھی پڑے ہیں، فلاں بھی پڑے ہیں، فلاں بھی پڑا ہے، پاؤنڈز بھی پڑے ہیں، پاکستانی روپیہ بھی ہے، ڈھیر ہے، اور نماز کے لیے جا رہے ہیں تو صرف ایک چادر اوپر ڈال دی ہے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اور چلے گئے نماز کے لیے، اس لیے کہ وہاں چوری کا وجود نہیں رہا تھا۔ جب جو اصل سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجویز کی ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر، چور کا ہاتھ کاٹنے کا، تو اس کے بعد پھر چوری رہتی نہیں معاشرے کے اندر، فوراً وہ چلے جاتے ہیں فوراً اللہ کے دور۔ پھر یہ کہ اب اس کے بعد ظاہر بات ہے نکلنا تو پڑتا ہے مسجد سے، اپنا کاروبار ہے، اپنا دھندا ہے، اپنی دکان ہے، کچھ نہ کچھ جو معاش کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے، لیکن دل اٹکا رہتا ہے مسجد میں۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص کہ جس کا دل اٹکا رہتا ہے مسجدوں کے اندر، وہ بھی ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا قیامت کے دن۔ تو یہ نقشہ بھی آ گیا، ماہیت ایمان بھی آ گئی۔ اب یہ ہے یعرف الاشیاء باسبابها، اس کا جو کنٹراسٹ ہے وہ سامنے اب لایا جا رہا ہے۔ کفر کے 2 شیڈز ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک کفر وہ ہے کہ اگرچہ اللہ کا یقین نہیں، آخرت کا یقین نہیں، لیکن انسان کچھ نہ کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتا ہے۔ ہندو پن کہتے ہیں اسے، پن کے کام کرو، کہیں سرائے بنا دو، کہیں جو ہے کنواں کھدوا دو، کہیں کچھ اور کر دو، یہ پن کے کام ہے، ثواب کے کام ہے۔ جہاں آپ کو معلوم ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں مضمون سارا کا سارا، یہ جو آیت البر، نیکی کی حقیقت، کہ یہ جو ریڈ لائٹ ایریا کی خواتین ہیں، عصمت فروشی کرنے والی، جسم بیچنے والی، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جاتی ہے تو بزرگوں کے جو مزارات ہیں وہاں جا کر یہ جو ہے وہ دھمال بھی کھیلتی ہیں اور جو بھی کچھ کرتی ہیں وہاں جا کر وہ سمجھتی ہے کہ نیکی کا کام ہم یہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تعزیے کے جلوس کے آگے آگے چل رہی ہے اور وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور نکل آئی ہے، یا یہ کہ کہیں سبیلیں لگا رکھی ہیں تعزیے کے جلوس کے لیے۔ یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، یا جیسے ڈاکو لوگ ہوتے تھے، وہ ایک طرف نہایت جو ہے